بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیوہ تھی، میں نے اس پر ترس کر رکھا ہوا تھا۔ کرایہ بل بھی برائے نام لیتا۔ مجھے دکھانے کے لیے اندر کمرے میں ایک زیرو کا بلب لگایا ہوا تھا اس نے۔ میں اکثر اس سے کہتا کہ دوسرا بلب لگاؤ، بلکہ انرجی سے اور خود دیتا، مگر چند ہی دن بعد پھر زیرو کا بلب ہوتا کہ جی بجلی کی بچت کر رہی ہوں۔ دو چھوٹی بچیاں بھی ساتھ تھی۔ قریب ہی ماں باپ بہن بھائی سب اپنے گھر میں رہتے تھے۔ مالک مکان ہوتے ہوئے بھی میں نے کبھی مکان کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ اتفاق سے بجلی خراب ہو گئی۔ میرے سب مکانوں کی جو ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، بجلی خود ٹھیک کر لیتا تھا۔ چیک کرتے کرتے اس کے صحن میں اترنا پڑا۔ وہ گھر نہ تھی۔ جب نیچے جھانکا تو حیران رہ گیا۔ بجلی کی ڈائریکٹ سپلائی لگائی ہوئی تھی۔ محترمہ نے کے اندر کمرے میں جا کر دیکھا تو ایک بڑے سائز کی فریج اور ایک فریزر فل سپیڈ پر چل رہے تھے۔ حیرانی تھی کہ بس پھر اسی پر بس نہیں کیا تھا، بڑے سائز کا بجلی کا ہیٹر بھی موجود تھا جس پر محترمہ روٹیاں اور سالن تک پکایا کرتی تھی۔ واشنگ مشین اور استری بھی سامنے۔ اب یاد آیا کہ بیوی کا سب میٹر جو میں اکثر لگایا کرتا تھا وہ کیسے ٹوٹ جایا کرتا تھا، اور بیوی زیرو کے بلب کو ہی میرے لیے کیوں جلایا کرتی تھی، اور ہر مہینے میں بجلی کے بل دے کر میں کیوں پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ بہرحال جب پوچھ گچھ کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے سب عزیز رشتہ دار بھی اسی کے پاس آ کر کھاتے پیتے، کپڑے دھوتے دھلاتے استری ہوتے، اور وہ ڈیپ فریزر بھی اس کے والدین کا ہی تھا۔ محترمہ سے جب ذرا سختی سے پوچھا تو الٹا اس نے مجھے ہی کو سنا دیا اور بددعائیں دینا شروع کر دیے کہ بیوہ پر ترس نہیں آتا۔ مجھے کہنے یا کرانا کیا تھا؟ اس سے مہلت دے کر بس مکان خالی کروایا میں نے۔ اسی طرح ایک کرایہ دار نہ کرایہ دے نہ بل، الٹا اتنا مسکین بنتا کہ مجھے اپنی جیب سے اسے دینا پڑتا۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنے رونے دھونے میں مصروف تھا کہ کوئی کام کاج نہیں، بھوک کے ڈرے ہیں، اور میں پھر اس سے کچھ دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندر دہڑام سے کچھ گرنے اور پھر بچے کی رونے کی آواز آئی۔ وہ فوراً اندر بھاگا تو میں بھی دہانے میں اندر چلا گیا۔ کمرے میں اس کا بچہ چارپائی پر کودتے ہوئے نیچے گر پڑا تھا، لیکن چوٹ بڑی نہیں تھی۔ جلد ہی چپ ہو گیا۔ میں باہر نکل رہا تھا جب صحن میں ملتے چولہے کے پاس تازہ کم و بیش 2 کلو مرغی کا گوشت دکھائی دیا۔ میں نے باہر نکل کر اس سے کہا کہ تم بھوکے مر رہے تھے، یہ 2-2.5 کلو گوشت کہاں سے آ گیا؟ تو اس نے مجھ سے کہا، او جی یہ تو مرغی والے سے ادھار لایا ہوں میں، کیا کرتا، اب بچوں کو بھوکا تو نہیں مار سکتا تھا۔ ایک غریب اور مسکین بندہ بھی ایک دن میری بجلی کی 2 میٹریں، پنکھا اور کچھ سامان لے کر رات کے اندر میں پوچھ کر ہو گیا تھا، جبکہ ایک فیملی ایسی بھی آئی تھی میرے پاس کہ عمر رسیدہ اور کچھ بیمار بھی۔ کرایہ کم کرایا مگر باقاعدگی سے دیتے، گھر میں پلاسٹک کی چیزوں کو سارا دن جدا کرتے، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ میں بھی ان کے لیے تھولا ہی رکھتا۔ ایک دن فون کر کے بلایا کہ مجبوری میں واپس گاؤں جانا پڑ گیا ہے۔ وہ حساب کتاب کلیئر کر کے جانا چاہتے تھے۔ ان کے پاس گیا، کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا۔ واپس آنے کے کچھ دیر بعد ہی ان کی طرف سے فون آیا کہ میرا پرس ان کے پاس رہ گیا، آ کر لے جاؤں۔ گیا تو سامان لوڈ کر کے نکلنے کو بالکل تیار تھے، بس میرے انتظار میں رکے ہوئے تھے۔ ملتے ہی روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے پرس دیکھا، اندر اچھے خاصے تمام پیسے اور ضروری کاغذات جو کہ تو موجود تھے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔